اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں کلاس 9 مبادیاتی تعلیم باب نمبر 1 تعلیم کے تصورات میں لیکچر نمبر 5 دینے جا رہی ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تعلیم کا عمومی یا اسلامی تصور کیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے۔ نیم رسمی تعلیم کیا کہلاتی ہے، رسمی تعلیم کسے کہتے ہیں اور غیر رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے۔ رسمی تعلیم ایسی تعلیم جو مدرسوں، کالجوں یا یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے اسے رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ یہ رسمی تعلیم ہوتی ہے جو باقاعدہ جو یونیورسٹیوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے اسے رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے جاتے ہیں، نصاب تعلیم ترتیب دیا جاتا ہے، درسی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، تدریس کے مقاصد متعین ہوتے ہیں۔ یعنی کہ نصاب اس کے لیے پہلے سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ کون کون سے مضمون ان کو پڑھانے ہیں، اور کتابیں بھی دستیاب ہوتی ہیں اور اس کے مقاصد بھی متعین ہوتے ہیں کہ اس سے ہم نے کیا مقصد حاصل کرنا ہے جو پڑھانے کے بعد۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے معاونات مدرسہ میں وسائل اور اساتذہ مہیا کیے جاتے ہیں، یعنی وسائل بھی دیے جاتے ہیں اور اساتذہ بھی مہیا کیے جاتے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس تعلیم پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ہر حکومت میں باقاعدہ ایک وزارت قائم کی جاتی ہے جس میں ہزاروں افراد کام کرتے ہیں۔ تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کیونکہ ہر بچے کو خواندہ بنانے کے لیے اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، تو اس پہ بہت ہی زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور ہر حکومت میں باقاعدہ ایک وزارت قائم کی جاتی ہے جس میں ہزاروں افراد کام کرتے ہیں، تب جا کے متعلم تعلیم حاصل کرتا ہے۔ وزارت پہلے قائم ہوتی ہے، اس میں پھر ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے ایک بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس تعلیم میں ادبی اور فنی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم معاشرتی تقاضوں اور ملکی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تعلیم فرد کو اس کے حقوق و فرائض، حقوق العباد، حقوق النفس، حقوق اللہ سے آگاہ کرتی ہے۔ اس کو معاشرتی تقاضوں اور ملکی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے یہ تعلیم، اور یہ انسان کو بتاتی ہے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، اس کے بندوں کے حقوق کیا ہیں، یا وہ اس کے بارے میں اس کو آگاہ کرتی ہے تاکہ وہ ان حقوق کو ادا کر سکے۔ گویا رسمی تعلیم فرد کی ہمہ پہلو تربیت کرتی ہے اور اسے معاشرے کا مفید رکن بناتی ہے۔ رسمی تعلیم جو ہے وہ ہر فرد کی ہر وقت جو ہے وہ تربیت کرتی ہے اور اس سے انسان جو ہے معاشرے کا مفید رکن بنتا ہے۔ رسمی تعلیم وہ ہوتی ہے جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ جو ہے تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے، اس کو رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ آگے ہے نیم رسمی تعلیم۔ رسمی تعلیم میں جو ہے رسمی تعلیم میں بچوں کے خواہشات، جذبات، ذہانت، عمر، جنس اور رجحان طبع کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی رسمی تعلیم جو ہے اس میں بچوں کے خواہشات، ان کی ذہانت کو دیکھ کر ان کو آگے سبجیکٹس جو بھی ہیں مضمون پڑھنے دیے جاتے ہیں۔ جو بچہ جو سا سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے اس کو اس کی اجازت ہوتی ہے تاکہ وہ اچھی اپنی قابلیت کے مطابق اور حیثیت کے مطابق تعلیم حاصل کر سکے۔ رسمی تعلیم میں مدارس اپنے اسباق کو دلچسپ اور عام فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی مدارس میں جو بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو عام فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر بچہ جو ہے وہ زیادہ توجہ سے علم حاصل کر سکے اور اپنی مرضی کے سبجیکٹس رکھ کے وہ آگے اس میں کامیاب ہو سکے۔ آگے ہے نیم رسمی تعلیم۔ نیم رسمی تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس میں رسمی ادارے ہوتے ہیں، ان کا نصاب اور ٹیچر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا اندازہ طریقہ کار رسمی اداروں کی طرح نہیں ہوتا۔ یعنی کہ نیم رسمی تعلیم میں بھی ادارے بھی ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار رسمی تعلیم کی طرح نہیں ہوتا۔ مثلاً علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ادارہ ہے، اس کا ہر مضمون کا نصاب اور ٹیچر بھی ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس میں مضامین بھی ہوتے ہیں، ان کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پنجاب یونیورسٹی کی طرح باقاعدہ تعلیم دینے والا ادارہ نہیں ہے، یعنی ہر روز اسٹوڈنٹس نہیں جاتے اور جا کے ان کو پڑھایا نہیں جاتا، بلکہ یہ اس طرح سے نہیں پڑھا۔ اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ اس طرح پاکستان میں ورچوئل یونیورسٹی بھی ہے۔ پاکستان میں صبح یا شام کے وقت ٹیوشن سینٹر بھی جو تعلیم دیتے ہیں وہ بھی نیم رسمی تعلیمی ادارے کہلاتے ہیں، یعنی کہ جیسے اسکولوں میں جا کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں، اس طرح سے نیم رسمی تعلیم نہیں ہوتی۔ نیم رسمی تعلیم وہ ہوتی ہے یعنی کہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں جیسے تعلیم جاتی ہے اور اساتذہ بھی ہوتے ہیں اور مضمون بھی ہوتے ہیں، لیکن روزانہ آپ کو یونیورسٹی نہیں جانا پڑتا، وہ آپ کو بلکہ ایک اسائنمنٹ بھیجتے ہیں اور اس سے آپ کو حل کر کے بھیجنا ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کی پیپرز کے لیے ڈیٹ شیٹ بھی آ جاتی ہے۔ وہ رسمی طریقہ تعلیم سے الگ ہے اور اسے کہتے ہیں نیم رسمی تعلیم۔ آگے ہے غیر رسمی تعلیم۔
غیر رسمی تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس میں باقاعدگی یا تربیت نہ پائی جائے، یعنی باقاعدگی نہ پائی جائے، جیسے اسکول میں روزانہ باقاعدہ آیا جاتا ہے اور باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، اس طرح سے نہیں نہ پائی جائے۔ اس تعلیم کے باقاعدہ ادارے بھی نہیں ہوتے، نہ تو اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں، نہ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو روزانہ جانا پڑتا ہے، اور نہ تربیت پائی جاتی ہے۔ بس ہم ایک بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر اپنے والدین کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کے والدین جو پیشہ کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ بچہ بھی وہ پیشہ اختیار کر لیتا ہے کہ اب کسی کے والد کھیتی باڑی کرتے ہیں تو وہ کھیتی باڑی کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، کسی کے والد اگر کوئی موچی کا کام کرتے ہیں تو وہ بچہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم۔ مثلاً موچی کا بچہ اپنے جوتے کو والدین کو جوتے بناتا دیکھتا ہے، پھر وہ ان کے پاس بیٹھتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ جہاں وہ غلطی کرتا ہے اس کے والدین، بہن بھائی اور اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ مکمل جوتا بنانا سیکھ جاتا ہے۔ یہ غیر رسمی تعلیم کہلاتی ہے، یعنی کہ وہ جو اپنے بابا کے پاس بیٹھتا ہے، اگر کھیتی باڑی میں بھی ان کو دیکھتا ہے، موچی ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پھر وہ چھوٹے چھوٹے کام اس کو دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا وہ اپنی غلطیاں کی اصلاح کر کے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے ایک جوتا مکمل بنا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم۔ غیر رسمی تعلیم کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ گھر ہے، گھر میں آپ لوگ غیر رسمی تعلیم، یعنی گھر کے اندر بہت سی چیزیں آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، دیکھ کے سیکھتے ہیں، خاندان کے اندر بھی، اور محلے میں لوگوں کو دیکھ کے، بچوں کے ساتھ کھیل کے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی غیر رسمی تعلیم میں آتا ہے۔ بازار میں جاتے ہیں تو جو کچھ آپ لوگ دوسروں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں وہ بھی غیر رسمی تعلیم ہے۔ منڈی میں بھی جاتے ہیں تو وہ بھی غیر رسمی تعلیم ہے۔ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ جو کچھ آپ سیکھتے ہیں یا کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی غیر رسمی تعلیم میں آتا ہے۔ کسی ماہر کی دکان کریں، یعنی کہ کوئی سنہار کی دکان ہے یا جو بھی کوئی کام کرتا ہے، اس ماہر کو دیکھ کر جو کام سیکھا جاتا ہے وہ بھی غیر رسمی طریقہ تعلیم میں آتا ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ ہمارا اتنا ہی ہے۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ رسمی تعلیم، غیر رسمی تعلیم اور نیم رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے۔ رسمی تعلیم وہ ہے جو باقاعدہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے، اس کو رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ اور نیم رسمی تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ جس کے لیے نصاب بھی ہوتا ہے، ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اور ادارے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ تدریس ہے وہ نیم رسمی تعلیم سے مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ باقاعدہ آپ کو جا کے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کرنی پڑتی، بلکہ گھر بیٹھے ہوئے آپ تعلیم حاصل کریں۔ اس کو علامہ اقبال یونیورسٹی اس کی مثال ہے۔ اور غیر رسمی تعلیم وہ ہوتی ہے جو جس میں نہ باقاعدگی ہوتی ہے، نہ ترتیب پائی جاتی ہے، اور نہ اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں، بلکہ بچہ جو کچھ اپنے والدین کو دیکھ کے سیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم۔ آج کے لیے ہمارا یہ سبق اتنا ہی۔ اس کا سوال یہی ہے کہ رسمی، نیم رسمی اور غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے، یہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔